أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جو حدیث مبارکہ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال کر آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بھی ہیں۔ آپ ان کی خالہ لگتی ہیں کیونکہ ان کی بہن ام الفضل لبابہ بنت حارث یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے۔ اپنے والد محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے آپ کے کہنے پر اکثر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، اور اپنی خالہ جان کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی حاضر ہوتے، بلکہ کئی راتیں وہاں پر بھی گزار لیتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ جان کے پاس سو رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، 4 رکعت نماز پڑھ کر استراحت فرما ہوئے۔ پھر کچھ رات باقی تھی کہ آپ پھر بیدار ہوئے اور مشکیزے کے پاس جا کر پانی سے آپ نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، گویا حضور کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ میں بائیں طرف تھا تو آپ نے مجھے سر سے پکڑ کر اپنے بائیں طرف کر لیا۔ اسی طرح ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بیدار ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فراغت کے بعد پوچھا کہ پانی کون لایا ہے؟ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عبداللہ بن عباس پانی لائے ہیں، ان کا نام لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں دعا دی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو مذہب کا فقیہ بنا دے اور تعویل کا طریقہ سکھا دے۔ آخری دور میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے ان کے وفات کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کا جنازہ لایا گیا تو آسمانوں سے ایک سفید پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آپ کے کفن میں چلا گیا۔ پھر بہت کوشش کی تلاش کرنے کی، لیکن وہ پرندہ کسی کو نہ مل سکا، اور جب آپ کو مزار مبارک میں دفنا دیا گیا تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 1660 احادیث روایت ہیں، اور آج جو روایت آپ سننے جا رہے ہیں
اس کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے۔ آئیے سند کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارک کی سند بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری التحویل، وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس ومعمر عن الزہری نحوہ، قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة او كما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اور رمضان المبارک میں دوسرے اوقات کے مقابلہ میں جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے۔ غرض نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ کی سند میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جب ہم نے امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا تو اس کے بعد التحویل کہا، یعنی لفظ ہا۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری، اس کے بعد ہا لکھا گیا اور پھر دوبارہ ایک نئی سند شروع ہوئی، وحدثنا بشر بن محمد۔ یہ تحویل، یہ ہا کیا ہے؟ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس ہا کو بہت کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جبکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بہت کم جگہوں پر صحیح مسلم کے مقابلے میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ محدثین کی اصل میں عادت یہ ہے کہ جب ایک حدیث مبارک کی دو یا دو سے زیادہ سندیں ہوں تو وہ ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے وقت حرف ہا لکھ دیتے ہیں، اور یہ تحول سے ماخوذ ہے، یعنی وہ ایک سند سے دوسری سند کی طرف تحول کر رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، اور پڑھنے والا اس کو یا تو ہا پڑھتا ہے یا پھر تحویل پڑھتا ہے اور یا پھر ثم تحول پڑھے گا۔ اور اس ہا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ہا سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسناد اول اور اسناد ثانی کو کہیں دونوں مرکب سمجھ کر ایک میں جمع نہ کر دیا جائے اور یہ نہ سمجھ لیا جائے یہ پوری ایک ہی سند ہے۔ تو ہاں اس بات کو بیان کر دیتی ہے کہ اس سے پہلے سند اور چل رہی تھی اور اس کے بعد سند دوسری شروع ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ہاں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، جود فرمانے والے تھے۔ جود کا معنی کیا ہے؟
جس شخص کے جو چیز لائق ہو اس کو وہ عطا کر دینا، اس کو جود کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو وہ کچھ عطا کر دیا کرتے تھے جس کی اس کو ضرورت ہوتی تھی، جو چیز اس کے لائق ہوتی تھی آپ اس کو وہ عطا کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جواد ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ حسین تھے، آپ کے افعال سب سے زیادہ اچھے تھے، آپ کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ کسی سائل کو نہ نہیں فرماتے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کو بیان کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے نہ نہیں فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے کسی ایسی چیز کا سوال کیا ہی نہیں گیا مگر یہ کہ آپ نے وہ عطا کر دی۔ ایک خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قمیص کا سوال کیا، پہنا ہوا کرتا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے اس قمیص کے جو آپ پہنے ہوئے تھے اور کوئی قمیص نہ تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی قمیص اسے عطا فرما دی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اس کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے باپ کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیص عطا فرما دیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اسے بھی اپنی قمیص مبارک اس کے کفن کے لیے عطا فرما دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا جواد کون ہے، سب سے زیادہ جواد کون ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جواد ہے، اور بنو آدم میں سب سے زیادہ جواد میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ جواد وہ شخص ہے جس نے علم کو حاصل کر کے اس کو پھیلا دیا۔ علم کو حاصل کیجئے، رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں مدنی چینل سے اپنا تعلق قائم کیجئے اور احادیث مبارکہ سن کر، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سن کر، مختلف سلسلوں میں شرکت کر کے، مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے حصول علم کا چونکہ یہ ذریعہ ہیں، ان سے علم کو حاصل کر کے آگے پھیلائیے۔ فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ جواد شخص وہ ہے کہ جس نے علم حاصل کیا پھر اس کو پھیلا دیا۔ اس کو قیامت کے دن امت میں اکیلا اٹھایا جائے گا، اور وہ شخص سب سے زیادہ جواد ہوگا جس نے اپنی جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سخاوت کی، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام لانے پر جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز عطا فرما دیا کرتے تھے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی چیز مانگی کہ جو دکھائی دیتی ہے، جسے محسوس کیا جاتا ہے، تو حضور وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی کو وہ کچھ بھی عطا فرما دیتے ہیں جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شکوہ کیا، شکایت کی، اپنے حافظے کی کہ حضور میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قوت حافظہ عطا فرمایا، اور خود کہتے ہیں کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، حضور نبی علیہ السلام سے جو کچھ بھی میں نے سنا وہ آج تک میں کوئی بھی بات نہیں بھولا ہوں۔ اگر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں آنکھ نکل جاتی ہے، ڈیلا باہر آ جاتا ہے، ہاتھ پہ رکھ کے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا کر اسے آنکھ میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ جو کچھ بھی مانگیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ مخلوق میں سب سے زیادہ جواد ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر ریح مرسلہ کا تذکرہ آیا، یعنی بھیجی ہوئی ہوا۔ اس کا معنی رحمت یعنی بارش کے لیے بھیجی ہوئی ہوا بھی ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی۔ حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بھی سب سے زیادہ رمضان المبارک میں فیاضی فرماتا ہے، ایک شب میں 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائل اللہ لا یخیب، کہ رمضان المبارک میں جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے اس ماہ محترم رمضان المبارک کے اندر وہ سوال کرتا ہے تو اس سائل کو محروم نہیں رکھا جاتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، ان ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجئے کہ اس رمضان المبارک میں کثرت ذکر کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کیجئے، دعائیں مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے کہ اس ماہ محترم میں جو رب ذوالجلال کی بارگاہ کا سائل بن جاتا ہے، جو سوالی بن جاتا ہے، اسے محروم بھی نہیں کیا جاتا۔ اور حدیث مبارک میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، اور آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، رمضان میں دور کی حکمت یہ ہے کہ اب تک جو بھی احکام نازل ہو چکے تھے ان پر یقین تازہ ہو جائے، اور تاکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح اور تجوید کے احکام پہنچائیں، تاکہ امت کے لیے بھی قراءت اور تجوید کی تعلیم حاصل کرنا یہ سنت بن جائے۔ رمضان کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ نیکیوں اور مخصوص عبادات کا موسم ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں مساجد کے اندر لوگ ذکر اذکار میں مصروف ہیں، تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، گھروں کے اندر لوگ تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، اور مختلف مقامات پر لوگ محافل ذکر و نعت کا انعقاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عبادات کا موسم ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا تھا، پھر اس کے بعد حسب ضرورت و مصلحت قرآن مجید پھر نازل ہوتا رہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ محترم کی برکتیں حاصل کر لیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے ساتھ اس ماہ محترم میں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔